تعالى وبركاته. الحمد لله خالقنا جميعا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جميعا، وعلى آله وصحبه وعلى كل من هو على نهجه. بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم جميعا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يرفع الله الذين آمنوا الذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية أخرى: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. سبحان الله. وقال سيدنا البشر الحافي الصوفي: من صفى لله قلبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، انیس بے کسا سیاہ لامکاں، ہم غریبوں کے غم گسار، سرور کائنات آمینہ کی لال کی بارگاہ طیبہ میں درود پاک کی نظر پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد المصطفى قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ابننا فی بحر ہم مغرق خذ ید السہیل لنا اشکالنا احوالنا. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبل ایدی مدد، کعبہ ایما مدد، ماگدا ایم تو سلطان دو عالم، ہستی استو داریم تمایا شہ جیلا مدد. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. حضرات گرامی، محفل پاک کو دیکھ کر بہت لطف اور سرور حاصل ہوا. یہ زندوں کی محفل ہے، بلکہ اپنے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ دیوانوں کی محفل ہے. اور یہ وہ دیوانے ہیں جو اولیاء کرام کے نام پہ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور مشائخ کی فیض و برکات سے ان کے دل منور ہیں. اسی وجہ سے تمامی حضرات کو میں شروعات سے لے کر ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ کسی کی آنکھیں نم ہیں، کسی کے چہرے پہ حزن و ملال ہے، کسی کی آنکھوں سے اشک رواں ہے. یہ سب باتیں اس طرف غمازی کرتی ہیں کہ یہ عاشقان رسول، عاشقان اولیاء ہیں جو اپنے محبت کا ثبوت کبھی اشکوں کے شکل میں، کبھی الفاظ کے شکل میں، جو جس طریقے سے جس سے بن پڑ رہا ہے وہ اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ شروع مجلس سے تمامی حضرات پیش کر رہے ہیں. حضرات گرامی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب مفتی التمش صاحب قبلہ اور جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی معاونین ہیں، جتنے بھی مشارکین ہیں، اور جتنے لوگ بھی دامِ درہمِ ان کی جو فیوچر پلاننگ، جو ان کی جو ٹیم ہے، جو کام کرنے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مفتی صاحب اور جتنے بھی لوگ ان کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، ملت کو ایک نئی جہت دینے کے لیے جو جد و جہد، جو کوشش جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے. حضرات گرامی، مفتی صاحب قبلہ نے علم کے تعلق سے بات کیا، اور مفتی کتاب الدین صاحب، مفتی التمش صاحب اور مولانا حنظلہ صاحب قبلہ، تمام حضرات نے علم کے تعلق سے بات کیا. میں تھوڑا سا علم پہ روشنی ڈال کے میں صوفیت طرف آ جاؤں گا. میں تھوڑا سے علم سے قرآن
کی کچھ آیتیں حدیث، اس کے بعد صوفیہ کی طرف ہم آ جائیں گے، کیونکہ ہم جو ہے صوفیہ کے در پہ پلنے والے ہیں، ان کے نام کے ٹکڑے کھانے والے ہیں، ان کے گن گانے والے ہیں. اور مشائخ صوفیہ کا یہ فیضان ہے، یہ پہلی صدی سے لے کے چاہے وہ حضرت حسن بصری سے لے کے آج تک اور قیامت تک، یہ جو بھی فیضان ہے اسلام کا جو پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، انہی مشائخ کی محنت و کاوش کا نتیجہ ہے. میں تو ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا. آپ مشائخ دیکھو پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھیں، مشائخ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، رفاعی ہو، شاذلی ہو، دسوقی ہو، جتنے بھی بڑے بڑے سلاسل ہیں، ان مشائخ کے جد و جہد کاوشوں کے نتیجے سے آج پورے عالم میں جو اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ انہی مشائخ، انہی صوفیہ کا صدقہ ہے جو آج ہم اور آپ الحمدللہ ان کے نام پہ جمع ہیں، اور کچھ ان سے فیوز و برکات کے لیے ہم اور آپ متمنی ہیں، بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کل قیامت کے دن ہماری بخشش فرما دے. حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے جن کو اللہ نے علم دیا. اس کے بعد دوسری جگہ قرآن پاک میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے یہ بتا رہا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن اپنے نبی کو مخاطب ہو کے، اللہ اپنے نبی کو مخاطب ہو کے یہ باور کرانا چاہ رہا ہے کہ علم کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت ایسی ہے کہ انسان جب علم سے لگتا ہے، جب انسان علم سے ہمکنار ہوتا ہے، جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی شان کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی عظمتوں کی جو ہے گیت صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پہ بھی گائے جاتے ہیں. فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے، انسان، یہاں تک کہ آپ دیکھیں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. جو علم والے لوگ ہیں تو آپ دیکھیں علم کی جو اہمیت ہے، اللہ رب العزت کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو انسان علم دین کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ عِلْمٍ، اور بے شک فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، اس طالب علم کے لیے. سبحان اللہ. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ان کے لیے مغفرت کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، بلکہ یہیں تک محدود نہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو یہ علم کا مرتبہ ہے. یہ علم اللہ رب العزت نے جو عالم، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، جو علم کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں، جنہوں نے علم کو حاصل کیا ہے اور حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرما دیتا ہے. اور حضرات گرامی، علم ایک ایسا انقلاب ہے، علم ایک ایسا انقلاب اور ریولوشن ہے جس کی وجہ سے تاریخ کے رخ مڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت اوج سریہ تک پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے انسان آج سمندر کی گہرائی میں جا رہا ہے، جس علم کی وجہ سے انسان آج چاند پہ کمن ڈال رہا ہے،
جس علم کی وجہ سے انسان چاند پر اپنے پیر کو جما رہا ہے اور جس علم کی وجہ سے انسان آج نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے، یہ علم کی برکت ہے۔ ایجوکیشن اور نالج کی وجہ سے انسان آج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ علم ہے، جو علم کی وجہ سے انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ علم ہے، علم کی برکتیں ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ نے تقریر سنی بہت مفصل طریقے سے، اور بھی میرے پاس تو مواد ہے کافی علم کے تعلق سے، بس میں یہاں سے ٹرن لوں دوسری طرف۔ جو میرا جو فوکس ہے، جس پہ فوکس دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جہاں سے بات ختم ہوئی تھی مفتی صاحب کی، میں وہاں سے بات کروں اور صوفیہ کی طرف چلوں میں، کہ صوفیہ کرام نے کیسے جو ہے علم کے تعلق سے ان کے جو معاملات تھے، اور صوفیہ کے دل جو منور و مجلہ تھے، کس طریقے سے اپنے ماننے والوں کا، ان کے دلوں کو کس طریقے سے تزکیہ فرمایا، صاف ستھرا کیا اور بہتر کیا، اور علم کے نور کو کس طریقے سے ان کے دل میں ڈالا، یہاں تک کہ انسان اپنے وقت کا تاجدار ہوتے ہوئے نظر آیا۔ اب جب ہم مشائخ کے زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں، اگر غوث العظم ہیں تو غوث اعظم اس لیے ہوئے کہ کسی ایک صوفی کی بارگاہ میں بیٹھے، تب جا کے وہ غوث العظم ہوئے۔ جنید بغدادی اگر سید الطائفہ کے لقب سے اگر ہم انہیں یاد کرتے ہیں، تو اس کا ان کے پیچھے کوئی ایک صوفی کا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے وہ سید الطائفہ بنے۔ اگر ہم خواجہ پاک کو یاد کرتے ہیں، ہند الولی کہتے ہیں، خواجہ پاک کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو ان کے پیچھے خواجہ عثمان ہارونی کا ہاتھ ہے، جنہوں نے انہیں خواجہ بنایا، خواجہ پاک بنایا اور ہند کا راجہ بنایا۔ تو یہ جو ہے صوفیہ کا جو ایک نہج ہے، جو طریقہ ہے کہ انسان کو، ایک ادنا سے انسان کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں، اور ایک مٹی کو جو کندن بنا دیتے ہیں۔ چراغ عشق نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے، جناح میں دھوم مچی ہے کہ چند دیوانے رسول پاک کے گلشن نئے سجائیں گے۔ یہ صوفیہ کا عزم ہوتا ہے، یہ صوفیہ کا طرز ہوتا ہے، یہ صوفیہ کے اندر وہ انقلابی طاقت ہوتی ہے، جس انقلابی طاقت کی بنیاد پر دنیا کے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ طوفان آتے ہیں، ان کے سامنے پہاڑ آتے ہیں، ان کے سامنے دنیا کے بہت سے فتاوے آتے ہیں، ان کے سامنے روڑے آتے ہیں، مگر یہ صوفیہ اللہ کے رضا کے لیے، رسول پاک کے دین کی بلندی کے لیے کسی کے پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی گالی کھاتے ہیں، کبھی پتھر کھاتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، اس پتھر کو چومتے ہوئے، اس کو اپنے جو تھیلی میں رکھ کے دین کے کام کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور عشق نبی کا پرچم لہرانے کے لیے ساری کائنات میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور دین محمد کو پھیلاتے ہیں۔ حضرات گرامی، صوفیہ ایک جماعت ہے جو انقلاب کا نام ہے۔ صوفی ایک جماعت، ایک طائفہ، ایک جو ہے فرقے کا نام نہیں ہے۔ صوفی ایک ریولیوشن، جس کو ہم کہتے ہیں انقلاب کا نام۔ آپ صلاح الدین ایوبی کی دیکھیں، ان کے پیچھے کون تھا؟ محمد بن فاتح کی دیکھیے، ان کے پیچھے کون تھے جو فاتح اعظم بنے؟ اسلام کے بڑے بڑے ہیرو جو آپ کو نظر آتے ہیں، آپ اگر ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی صوفی ہوگا، ان کی تربیت کرنے والا ہوگا، ان کا تزکیہ کرنے والا ہوگا، ان کا تسبیح کرنے والا ہوگا، ان کے دل سے آلائش کو نکال کر نور علم بھرنے والے ہوں گے، ان کے دل میں محبت اولیاء پیدا کرنے والے ہوں گے، محبت رسول پیدا کرنے والے ہوں گے، اللہ کا خوف پیدا کرنے والے۔ اگر کوئی جماعت ہے جو اس کرانتی کو بڑھانے والے ہیں، جو انقلاب لانے والے ہیں، وہ صوفیہ کی جماعت ہے۔ آپ دنیا کے، میں اتنی کتابوں کو میں نے خود دیکھا جو انگلش میں، عربک میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، جس میں بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے ڈاکٹرز جو پی ایچ ڈی کیے صوفیہ کی زندگی میں۔ آپ یورپ میں کئی ایسے یونیورسٹیز ہیں، امریکہ میں، جہاں پہ بڑے بڑے اسکالرز انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور صوفیہ کو کہا کہ یہ ایک جماعت نہیں ہے، انقلاب کی ایک جماعت۔ اگر آپ صوفی ہیں، ان مشائخ کے ماننے والے ہیں، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ انقلابی شخصیت ہے، کرانتی آپ کے اندر ہے، آپ کو کرانتی لانا ہے، انقلاب لانا ہے۔ لوگ فتویٰ دیا کریں، لوگ آپ میں جو بھی کہیں، آپ آگے بڑھتے جائیں، پریم کا، محبت کا، امن کا، شانتی کا پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور صوفیہ کے مشن کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ یہی جو ہے پیغام
غوث کا ہے اور خواجہ کا ہے۔ حضرات گرامی، ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیلسن منڈیلا کو آپ جانتے ہیں، نیلسن منڈیلا، اس بندے نے افریقہ کو جو اس بلندی پلانے والا 20 سال وہ جیل میں تھا، جیل میں نکلنے کے بعد اپنے قوم کو جو خطاب کیا ہے اس کے تاریخی جملے ہیں ایجوکیشن کے تعلق سے کہ ایجوکیشن کی امپورٹنٹ یعنی اس کی اہمیت کیا ہے، مہتو کیا ہے۔ اس نے ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا، دا ایجوکیشن از موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ ایجوکیشن، تعلیم ایک ایسا ویپن، ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا آلہ ہے جس آلے کے ذریعے سے ساری کائنات کو رخ بدل سکتے ہیں۔ اس نے جو کرانتی اور انقلاب لایا، منڈیلا کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے میدان میں اس نے جو کام کیا اور کرانتی لایا۔ آج اگر ہم اور آپ دیکھیں، صوفیہ کی زندگی میں دیکھیں، خواجہ پاک کی زندگی کو دیکھیں کہ خواجہ پاک ایک انسان جو عرب سے آ رہا ہے، سرور کائنات بشارت دے رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے جاؤ ہندوستان جاؤ، ہند کی بادشاہت تمہیں دی جا رہی ہے، جاؤ توحید کا پرچم لہراؤ، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ سرکار خواجہ پاک آئے، وہ توحید کی امانت لے کر آئے، رسالت کی بات کیے، زبان بھی نہیں تھی مگر کیسے لوگوں کو سمجھایا، محبت سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر و کردار کے ذریعے سے انہوں نے کیسے جو ہے اس انڈیا کہ ماحول میں جو ماحول تھا، شرک و کفر کا جو ماحول تھا، بت پرستی کا ماحول تھا، کیسے انہوں نے ایک انقلاب لایا اور لوگوں تک ایک اچھا میسج پہنچایا، ایک پیغام پہنچایا۔ آج تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے مسلمان ہونے والے تقریباً 90 لاکھ۔ یہ اس سے بڑھ کر کرانتی آپ بتا سکتے ہیں؟ 90 لاکھ ایک ایسا کرانتی کاری انسان، صوفی منہج پہ چلنے والا، پریم کا درس دینے والا، شانتی کی بات کرنے والا، محبت اتفاق کی بات کرنے والا، اخوت و بھائی چارگی کی بات کرنے والا، اگر ایک انسان اٹھا 90 لاکھ اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اگر ہم ان کے راستے پہ چلیں گے، ان کے منہج پہ چلیں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے، انشاءاللہ ہم بھی کرانتی لا سکتے ہیں، ہم بھی انقلاب لا سکتے ہیں، ہم بھی محبت کا ایک نیا دور پیدا کر سکتے ہیں۔ اور عشق نبی کا چراغ محلے میں نہیں، اپنے گاؤں میں نہیں، اپنے اسٹیٹ میں نہیں، ملک میں نہیں، بلکہ دنیا کی ہر جگہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے اس کے اندر بغاوت کا عنصر نہیں ہوتا، اس کے اندر بغاوت کا جراثیم، یہ جو بیکٹیریا جو آ جاتے ہیں، صوفی جو ہوتا ہے وہ محبت کے ماحول میں پلنے والا ہوتا ہے اور محبت کا درس دینے والا ہوتا ہے۔ وہ تو سب کو لگانے والا ہوتا ہے، وہ امیر ہو، غریب ہو، مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو دنیا کے رہنے والا، وہ تو یہ کہتا ہے الخلق عیال اللہ، جتنے بھی اس کائنات میں لوگ بسنے والے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ صوفی کا منہج یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سب ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، الخلق عیال اللہ۔ یہ جو ہے صوفیہ کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، یہودی ہے، کرسچن ہے، وہ جو بھی ہے مگر اللہ کا بندہ ہے۔ صوفی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہنچے گا، پریم کی بات بتائے گا، محبت کا درس دے گا، انسانیت کی بات بتائے گا، اور جو نفرتیں ہیں ان نفرتوں کی دیوار کو توڑ کے محبت کا ایک حدود قائم کرے گا، ایک سلطنت قائم کرے گا، جس سلطنت میں محبت کا سکہ چلے گا، وہاں پریم کی بات چلے گی، امن شانتی کی بات چلے گی، وہاں نفرت نہیں، محبت ہی محبت چلے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، صوفی کو دیکھیں، صوفی حضرت بشر حافی، کیونکہ اب میں صوفیہ کی طرف آ رہا ہوں، بات تو کافی ہو چکی ہے، صوفی کو بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں الصوفی من صفا للہ قلبہ۔ بشر حافی، آپ کا یہ عالم تھا
کہ جس راستے سے گزرتے تھے جانور اس راستے میں سنڈاس نہیں کیا کرتے تھے، پاخانہ نہیں کیا کرتے تھے. اتنے بڑے آپ جو تاریخ سیر اعلام النبلا جو امام ذہبی کی ہے، بڑے بڑے طبقات ابن سعد، جتنی بڑی بڑی کتابوں میں آپ جب دیکھیں گے بشر حافی کا مقام کیا تھا. وہ فرماتے ہیں صوفی کسے کہتے ہیں کہ وہ ماحول صوفیانہ ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، جو میں نے تمہید باندھا، وہ صوفی کے تعلق سے تمہید باندھی میں. علم کی ایک دو آیت میں نے پڑھ دیا، حدیث ایک پڑھ دی چھوٹی سی، اور حدیثیں بہت ہیں، مگر بتانے چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں فرزانے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے دورہ. کبھی کبھی یہ گھبرانے والے دیوانے نہیں ہوتے، تھوڑے ہوتے ہیں مگر سب پہ غالب ہوتے ہیں. ہاں مگر غالب پیسے کے ذریعے سے نہیں، طاقت کے ذریعے سے نہیں، اپنی جو نیتا گیری کر کے ان پر اپنا روب دبانا نہیں، بلکہ پیار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر و کردار کے ذریعے سے، اچھے عادات کے ذریعے سے، پریم کے ساتھ. اس لیے حضرت بشر حافی فرماتے ہیں الصوفی من صفا للہ قلبا، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کر لے. حضرت بشر حافی کی بات کر رہا ہوں جن کی قسمیں زمانہ کھاتا ہے. غوث اعظم جیسے بات کے لوگ قسمیں کھاتے، ان کی شخصیت جو ایسی افیکٹو پرسنالٹی تھی، اس قدر مؤثر تھے. کہتے ہیں صوفی کا مہج جو ہوتا ہے، الصوفی سب سے پہلے مشائخ کہتے ہیں الصوفی لا مذہب له، صوفی الصوفی لا مذہب له، صوفی کا کوئی مذہب نہیں، مذہبہ الحب. الصوفی لا مذہب له، صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اگر اس کا کوئی مذہب ہے تو پیار ہے، عشق ہے، محبت ہے. اگر وہ کہے میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں ابوالولائی ہوں، میں رفاعی ہوں، شاذلی ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، اس کے بعد وہ نفرت کرتا ہو تو سمجھ جاؤ صوفی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں جتنی بات کروں گا یہاں اپنی بات کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میں صوفیہ کے در کا ہوں، مانتا ہوں، ان کا کھاتا ہوں، تو کچھ بات ان کی بھی تو کروں نا صاحب. جی جی حق بنتا ہے نا. اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے ہمارے سامنے جو بارگاہ ہے، جس نے انقلاب لایا اور جن کی محبت کی وجہ سے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب قبلہ نے جو مجلس سجائی ہے، جن کی محبت میں، یہ تو وہی انقلاب ہے نا صاحب. ہمیں انقلاب لانا ہے نا، انقلاب کی بات کرنا ہے. اسی لیے صوفی کہتے ہیں، بشر حافی فرماتے ہیں الصوفی من صفا للہ قلبا، صوفی وہ ہے کہ جس کا دل اللہ کے لیے صاف ہو جائے، سب سے محبت ہے. حضرت ابو تراب نخشبی جو حکیم ترمذی بڑے محدث ہیں، علماء کرام جانتے ہیں، حضرت حکیم ترمذی جو ترمذی شریف کہ جو رائٹر ہیں، لکھنے والے آتھر ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے متاثر تھے تو ابو تراب نخشبی سے تھے. ابو تراب نخشبی ان سے متاثر تھے. وہ کیا فرماتے ہیں حضرت امام ابو تراب نقشبندی صوفی کے بارے میں؟ الصوفی لا یقدر شیء ویصفو به کل شیء. صوفی لا یقدر شیء، صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی چیز پراگندہ نہیں کر سکتی. صوفی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی چیز گندہ نہیں کر سکتی، بلکہ یصفو به کل شیء، صوفی وہ ہوتا ہے گندی بھی چیز آ گئی وہ بھی صاف ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اولیاء، عظمت و شان صوفیہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جناح میں دھوم مچی ہے کہ چند دیوانے رسول پاک کا گلشن لائے سجائیں گے. جناح میں دھوم مچی ہے، جناح جنت میں آپ کی چرچے ہو رہے ہیں کہ رسول پاک کی دیوانے یہاں
جٹے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو تراب نقشبی کیا فرماتے ہیں؟ الصوفی لا یقدر شیء بل ویصفو به کل شیء. صوفی وہ ہے جسے کوئی چیز نجس ناپاک نہیں کر سکتی، بلکہ ناپاک چیز اگر آتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. یہ صوفی مذہب ہے، صوفی مذہب ہے. ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں، محبت بانٹنے آئے ہیں، محبت کی بات کرنے والے ہیں، ملن کی بات کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے دل ملانے کی بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اب آئے جنید بغدادی کی بارگاہ میں، ان سے پوچھو صوفی سے. جی امام جنید بغدادی سید الطائفہ، کیا مطلب؟ صوفیوں کی جماعت کے سردار. صوفیوں کی جماعت کے سردار. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے اور صوفیوں کی جماعت کے سردار کی بات اگر نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو سمجھ لے وہ کس کیٹیگری کا ہے. میں سید الطائفہ کی بات کرنے جا رہا ہوں. سید الطائفہ کیا فرماتے ہیں؟ الصوفی یطرح علیہا کل قبیح لا یخرج منها الا کل ملیح. امام سید الطائفہ کی بات کر رہے ہیں. خبردار جو صوفی ہے وہ اپنے آپ کو صوفی، قادری، چشتی، فلاں 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 کہنے والے ہیں. پلیز لسن ٹو می what I am talking in front of you, and you must do concentration our speaking. So I want to give some message to you until you understand what I am talking something. That's very important point for me and you, anyone who is listening to me. حضرت جنید بغدادی نے کیا فرمایا؟ الصوفی یطرح علیہ کل شیء، یطرح علیہ کل شیء قبیح. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ لا یخرج منها الا کل ملیح. صوفی وہ ہوتا ہے جس پہ گندگی ڈالی جاتی ہے، اور جب اس گندگی کو ڈالا جاتا ہے تو گندگی پاکی میں بدل جاتی ہے. یہ فرما رہے ہیں سید الطائفہ. کیا فرما رہے ہیں؟ لا یخرج منها الا کل ملیح. جو گندگی ڈالی جاتی ہے وہ گندگی کنورٹ ہو کے پاک ہو کے نکلتی ہے، وہ انسان بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. لوگ تو اس پہ گندگی ڈال رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں، کبھی کفر کی فتوے کی کیچڑ، کبھی گمراہیت کے فتوے کی کیچڑ، کبھی دلالت کی کیچڑ، کبھی یہ تو کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ. مگر صوفی کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو اس. صوفی کی ریئیکشن کیا ہے، رد عمل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے لا یخرج منها الا کل ملیح. جو آنے والا ہے اگر وہ ناپاکی لے کے آ رہا ہے تو صوفی کا کام یہ ہے کہ اسے پاک کر دے، نفرتوں سے، جلن سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے. جو بھی اس کے اندر گندگی بھری ہے صوفی دیکھے گا اس کے اندر یہ گندگی ہے، اسے پیار سے بیٹھائے گا. اسے یہ نہیں کہے گا میرے در سے بھاگ جاؤ یا تم گمراہ ہو، تم ملت سے نکل گئے، تمہارے من اوپر یہ فتویٰ ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. صوفی کہے گا پیارے آ جاؤ، آ جاؤ پیارے، ہم تیر آزماؤ، ہم ہنر آزمائیں، آؤ پیارے صوفی کی بارگاہ میں آؤ. صوفی تمہیں کہے گا آؤ بیٹھو، ہم جنیدی ہیں، ہم جنیدی ہیں. جنیدی کا کام یہ ہوتا ہے آپ تیر و نشتر چلائیں مگر ہم پھول برسائیں گے، ہم محبت کی بات کریں گے، ہم آپ کے پیار میں ہم شریک ہوں گے. آپ ہمیں بھگائیں گے، ہم آئیں گے، آپ کاٹے ڈالیں گے، ہم پھول ڈالیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہم جنیدی ہیں، غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، خواجہ پاک کو ماننے والے ہیں، ابو لائن ہلائی ہے، نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے. یہ سارے سنگم ہمارے اندر جمع ہو گئے. اس لیے ہمارا اب یہ تقاضا، ہمارا جو ہے یہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں.
پیار کریں. انسان آنے والا اس کا ہم استقبال کریں, اس کے دل سے ریسپیکٹ کریں, اسے ریسپیکٹ دیں, انہیں پیار کی بات بتائیں تاکہ وہ انسان جو آ رہا ہے ہم سے پیار کی بات لے کے جائے. صوفیہ کی بات تو سنیں, صوفی کی بات کی سمجھے, صوفی کا مشن تو سمجھے. یہ جو پیسہ مفتی صاحب لے رہے ہیں اپنے جیب میں لے رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, یا پھر کسی غریب پہ خرچہ کر رہے ہیں, کسی کی شادی کرا رہے ہیں, محلے میں کوئی بات ہوتی ہے اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوفی بجز خدمت خلق نیست, صوفی نام ہے خدمت کرنے کا. اگر خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو صوفی نہیں ہو سکتا. کیونکہ صوفی بجز خدمت خلق نیست, صوفی وہی ہوتا ہے جو قوم کے لیے مرتا ہے, قوم کے لیے جیتا ہے. ان کی جو ہے ہر پل میں, ہر سانس میں وہ اپنی سانس سمجھتا ہے. ان کی ہر جو سانسیں چلتی ہیں ان کو سانس کو اپنی سانس سمجھ کے چلتا ہے. ان کے قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے. امت کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے, ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے. پھر صوفی بیٹھتا ہے, بیٹھ کے جو اس سے ہو سکتا ہے, جو بن پڑتا ہے وہ اپنے جیب سے نکالتا ہے, قوم کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. میرے بھائی یہ اللہ کے بندے ہیں, ان کی مدد کرنا ہے. آپ ہم سب 1 روپے 2 پیسے دے کے صوفی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھا کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں. آپ جو ہیں, آپ اگر پتھر چلا رہے ہیں, آپ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو مجھ سے میرے جیب سے جو ہو سکتا ہے آپ کو ہم دیں گے. آپ اگر کانٹے بچھا رہے ہیں, مفتی صاحب یہ نہیں کہیں گے آپ بھاگ جاؤ. مفتی صاحب کہیں گے جناب صاحب آئیے آئیے, آپ میرے سرتاج ہیں, آپ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتھر مارا گیا تھا طائف میں, جبریل امین آتے ہیں, کہتے ہیں ارسل حکم ہو تو کر دیا جائے. اس وقت سید کائنات نے فرمایا تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون, اے میرے رب قوم کو ہدایت دے, مجھے نہیں پہچان نہیں ہے. جس دن مجھے پہچان جائے گی کہ میں رحمت للعالمین ہوں, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اچھے اخلاق لے کے آیا ہوں, اچھی بات کرنے کے لیے آیا ہوں, دل جوڑنے کے لیے آیا ہوں, دل جوڑ کرنے کے لیے آیا ہوں, اخوت و بھائی چارگی کی پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں. اس وقت میری قوم میرے طرف آ جائے گی, کیونکہ نبی جو آئے تھے جوڑنے کے لیے آئے تھے, توڑنے کے لیے نہیں. نبی جو آئے تھے جوڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, تو برائے وصل کردنا مدینہ, برائے فصل کردنا مدینہ. لوگوں صوفیہ کا مشن یہ ہے, جو ٹوٹ کے بکھر گیا اس کو بھی جوڑنے میں لگ جاتے ہیں. آپ صوفیہ سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا, پھر بھی صوفی سوئے گا نہیں, اس کی خیال کرے گا بیچارے کو چوٹ تو نہیں لگی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پتھر صوفی کو لگا, پتھر صوفی کو لگا, مگر صوفی بےقرار ہے, اس سے تو درد نہیں ہوا. اس کے فکر میں, اس کے اصلاح میں, اس کی ہدایت کے لیے, اس کو دین اسلام کی صحیح بات پہنچانے کے لیے, کنوی کرنے کے لیے اس کے فکر میں لگا رہتا ہے. تو امام جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں, ایک دوسری جگہ امام جنید بغدادی فرماتے ہیں الصوفی کالارض یطؤها البر والفاجر, صوفی زمین کی طرح ہے جس پہ چلنے والا بر بھی ہوگا, اچھا بھی ہوگا, برا بھی ہوگا, مسلم بھی ہوگا, کافر ہوگا, جو بھی آئے گا صوفیہ کی زمین پہ آئے گا, چلے گا, ملے گا, اسے فائدہ ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صوفیزم, So Sufism is the best message to all universal. We need to understand their message. That's very important point in our history. It is written by bigger, greatest writer. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں سمجھنا ہے, دیکھنا ہے کہ سید الطائفہ نے جو فرمایا کہ صوفی کس کی طرح ہوتا ہے, الصوفی کالارض یطؤها البر والفاجر, صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے جس کو جو چاہے. یہ صوفی کا دربار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر مفتی صاحب اعلان کرتے کہ میرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے, جسے آنا ہے, جس جماعت کو آنا ہے, تو یہ غلط کیا کیا مفتی صاحب نے؟ نہیں, یہ ان کا اعلان غلط ہے کیا؟
بالکل غلط نہیں ہے، یہ تو سید الطائفہ کے اعلان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو سید الطائفہ فرما رہے ہیں. جی بے شک صوفی. اگر انہوں نے کہا کہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے تو اپنی طرف سے کہہ دیا انہوں نے. سید الطائفہ کہہ رہے ہیں کہ زمین، صوفی ایک زمین کی طرح ہے، جس کا دل چاہے آئے آئے بیٹھے، کھیت جوتے بوئے جو سب لے جائے کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفی کالارض یتأوها البر والفاجر، صوفی وہ ایک زمین کی طرح ہے جو فاجر آ رہا ہے، فاسق آ رہا ہے، کافر آ رہا ہے، نان جو بھی آ رہا ہے سب آ رہا ہے، سب آ رہے ہیں. فائز یاب پیار کی بات لے کے جا رہے ہیں، محبت کے درس لے کے جا رہے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں زمین کی طرح صوفی، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں الصوفی کالمطر یسقی کل شیء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الصوفی کالمطر یسقی کل شیء، صوفی بارش کے قطرے کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے جس سے ہر لوگ سیراب ہوتے ہیں. تو صوفی کے کام یہ ہے جو بھی آئے گا سب کو سیراب کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت الصوفی کالمطر یسقی کل شیء، صوفی بارش کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی آئے گا وہ کس کی زمین ہے، مسلم ہے نان مسلم ہے، یہودی کون ہے، اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا. صوفی تو بارش کی طرح سب کو سیراب کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نقشبندی نہر چل رہی ہے، یہ قادری نہر چل رہی ہے، یہ سہروردی نہر چل رہی ہے، یہ چشتی نہر چل رہی ہے، جتنی بھی نہر چل رہی ہے. آؤ بھائی تم بھی لے لو، تمہیں بھی سیچنا ہے تم بھی باندھ لو، تم بھی جو ہے لے لو، جس کو جو دل چاہے آؤ صوفی کی بارگاہ میں لیتے چلے جاؤ. اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنے روح کو سیراب کرو، اپنے جسم کو سیراب کرو، اپنے زمین کو سیراب کرو. کیونکہ انسان جب صوفیوں کے پاس آتا ہے تو جسم کے ساتھ جو ایک روحانی جو لگاؤ ہے اس کو سیراب کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کے اسپیشلسٹ صرف اور صرف صوفی. بے شک علماء ظواہر اوپر کی باتیں، مگر صوفی کیا کرتا ہے یہاں کی باتیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جب تزکیہ ہو جائے گا علم اور حکمت خود ہی آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تزکیہ ہو جائے گا علم و حکمت خود ہی. قرآن پر وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمْ، پھر اس کے بعد وَالْحِكْمَةَ. اس کا مطلب ہے کہ صوفی اگر تزکیہ چاہتے ہو، اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، تو یہ فرسٹ اسٹیپ تمہارے لیے صوفیوں کو ہوگا. یہاں سے تم بڑھتے چلے جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان قرآن نے فرمایا ہے، اس لیے حدیث جبریل ہم الاحسان کہتے ہیں. اخبرنی عن الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. صوفی احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا ہے کہ تم اللہ کے دیکھ رہے. اگر اتنا نہ ہو سکے تو اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. بے شک. یہ صوفی احسان ہے. اب آؤ پھر جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں، الصوفی کالمطر یسقی کل شیء، صوفی پانی کی طرح ہے، اس سے ہر لوگ سیراب ہوتے ہیں. پھر جنید بغدادی ایک جگہ فرماتے ہیں الصوفی کالسحاب یظل کل شیء. الصوفی کالسحاب یظل کل شیء. صوفی تو ایک شامیانہ کی طرح جس شامیانے کے لیے ہر لوگ سایہ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ اپنے شامیانے سے کہو یہ فلاں ہے، اس کو نہیں آنا ہے، اس کو نہیں آنا ہے، یہاں سے ہے، وہ وہاں سے ہے، اس پہ یہ ہے، اس پہ یہ ہے، وہ یہ ہے، it doesn't matter who are you. So I invite you attending here for listening to us. Message of Sufism. What is the Sufism? صوفیہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ یہ کہ آئیے بیٹھیے، ہمیں پکانا نہیں ہے. صوفی الصوفی کالسحابی یظل کل شیء، صوفی ایک شامیانہ کی طرح ہے، جو بھی آئے گا سایہ لے کے چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھی آیا سایہ لے کے چلا آیا. الصوفی کالشمس
یستفید کل انسان صوفی سورج کی طرح ہے، جو بھی آئے گا سورج کو روشنی لیتا چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ صوفیہ کا پیغام. جنید بغدادی کی بات میں نے کیا، بات تو بہت ہے. سیر سبتی کی بات کر سکتے ہیں، فضل بن ایاز کی بات کر سکتے ہیں، غوث الاعظم کی بات کر سکتے ہیں. غوث الاعظم تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں خیال آ جائے کسی بندے کے لیے، کسی بندے کے لیے، مومن کے لیے نہیں، کسی بندے کے لیے اگر خیال آ جائے تو اپنی ایمان پر، اپنی ایمان کے بارے میں دیکھیں. کتنا خطرناک جملہ. آپ نے فرمایا کسی انسان کے لیے برا خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمدردی کا خیال آنا چاہیے، اسے بھائی چارگی کی اپنے دل میں خیال تصور آنا چاہیے. کیونکہ یہ غوث اعظم جو فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل میں اگر قدرت آ گئی کسی کے تعلق سے، یہ فلاں ایسا ہے صاحب، ایسے ہے صاحب، وہ یہاں سے وہاں سے، تو سمجھ لو اپنی ایمان کی خیر منائے. بہت بڑی بات ہے. اور قرآن نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگو برے ظن سے بچو، بلکہ برا ظن آئے گا جو ذہن میں وہ بھی گناہ. اس کے بعد ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی چگلی مت کرو، غیبت مت کرو، فلاں صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، جہنم کی ایندھن بن جاؤ گے. یہ صوفیہ کا جو ہے مشن ہے. صوفیہ کی کیا ہے؟ مشن ہے. صوفیہ کی مشن یہی ہے کہ پیار سے ہم رہیں اور پیار کی بات پہنچائیں. میں نے بس صوفیہ کی بات، چند باتیں، بات تو بہت ہے، میں نے مین پوائنٹ کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ صوفی یہ ہوتا ہے وہ سب سے محبت کرتا ہے. صوفی آسمان کی طرح ہوتا ہے، صوفی بارش کی طرح ہوتا ہے، صوفی جو ہے سمندر کی طرح ہوتا ہے جو آئے سب سیراب ہو جائے. صوفی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بھٹی اور اس میں لوہا ڈالو گندا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، گندگی زنگ لگا سب ختم. اس لیے صوفیہ کا مذہب جو ہے اور شیخ جو لیٹے ہوئے ہیں ان کا بھی جو مشن ہے یہ مشن سچا ہے. اگر سچا نہ ہوتا تو آپ لوگ اتنے پیار سے نہ بیٹھتے، اتنے پریم سے، اتنے اچھے سے نہ سنتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا فیضان جاری ہے، آپ کی دلوں پر ان کا فیضان جاری ہے. جو آپ بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں میں نمی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ نچل رہے ہیں، صوفیہ کے نام پہ آپ داد دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ فیضان جاری ہے. اس کا مطلب ہے، ورنہ صوفیہ کون بات کرتا ہے؟ اسٹیجوں پہ دیکھیں آپ صوفیہ کی بات سن کے مچل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ صوفی ہیں. جب صوفی ہیں love for all hated for no one. صوفی ہے love for all hated for no one. محبت سب سے، دشمنی کسی سے نہیں. یہ ہے ہمارا شعار، ہماری نشانی، ہمارا سمبل. واٹ از آور سمبل؟ آور سمبل از love for all hated for no one. Our symbol is Sufism. Symbol is love for all hated for no one. سب سے محبت کرنا، نفرت کسی سے نہ کرنا، یہی صوفیہ کا مذہب ہے. اور ہم اور آپ اور مفتی صاحب قبلہ جتنے لوگ ہیں، ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ محبت کے پیغام کو پہنچائیں، محبت کے پیغام کو پہنچائیں. جو لاکھ فتویٰ دیا کرے کوئی، ہم نہیں ہٹیں گے یار کے در سے. لاکھ فتویٰ دیا کرے کوئی، ٹھیک ہے؟ ہم بھی مفتی، ہم تو یہاں بھی افتہ پڑھے وہاں بھی افتہ پڑھے، ڈبل مجھے حاصل ہے. تو ہم لوگ فتویٰ والے نہیں ہیں، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم لوگ فتویٰ نہیں جانتے. پڑھے ہیں، آپ کون سی چیز بچا سکتے ہیں، مگر فتویٰ کا کام نہیں ہے. جوڑنا، دلوں کو جوڑنے کا نام فتویٰ ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے. مستفتی جو مفتی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی شک نکال کے اس شک کی طرف جاتا ہے جس میں حرج اور تضیق نہ ہو. جہاں پہ حرج ہوتا ہے، جہاں پہ دشواری ہوتی ہے، اذا ضاق الامر اتسع، اذا اتسع ضاق. جہاں دشواری ہو جائے شریعت کہتی ہے وہاں آسانی ہو جاتی ہے. فإن مع العسر يسرا، الدین یسر. دین آسانی کا نام ہے، پیار کا نام ہے، امن کا نام ہے، شانتی کا نام ہے. الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے. یسروا بشروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، خوشخبری سناؤ. کیوں کہتے ہو جنت و جہنمی ہے وہ
یہ ہے وہ جہنم، ساری جو ٹھیکیداری آپ کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ بیٹھ گیا ہے چابی دے کے کہ فلاں صاحب یہ جنت کی چابی تمہارے ہاتھ میں، یہ جہنم آپ کے ہاتھ میں. میں چلا بیٹھنے، آرام کر لیں، اور آپ جس کو چاہو جنت بانٹو، جس کو چاہو جہنم دو. یہ سب سے بڑی گمراہیت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دین یوس، دین آسانی کا نام ہے. یش بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو، دین سے قریب کرو، ولا تنفرو، نفرت کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ نبی نے فرمایا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، مضبوطی سے آ جاؤ. ولا تفرقوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا، لڑو نہیں، فتفشل ریحکم، اگر تم لڑو گے تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دیں گے سب آئیں جس کو تو فلاں کا فتویٰ آ گیا. قرآن کہہ رہا ہے، مفتی صاحب نہیں کہہ رہے. مفتی صاحب اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں کہہ رہے ہیں. اگر یہ کہتے تو ان کی بات کو ہم رد کر دیتے، کنڈم کر دیتے. I cannot accept this opinion that you have given to me, so it is not acceptable for me. So I have objection about your point of view. I cannot agree on this point that you are talking about. میں کنڈم کر دیتا کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، مگر قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، جب نبی امتی ہو گئے، سرور کائنات کے امتی ہو گئے، ولا تنازعوا، لڑو نہیں، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی صاحب، عالم صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے، ہمارا خالق فرما رہا ہے، ہمارا مالک فرما رہا ہے. سب سے محبت کریں گے، سب کے لیے دروازہ کھول کے رکھیں گے. جس وقت جو چاہے، جب چاہے، جو چاہے آئے، بیٹھے، سنے، بات کرے، کھائے، پیے، جائے. جو جان آنا چاہے آئے تو صاحب کے پاس بارگاہ میں آئے. کوئی ضرورت ہے آپ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف رکھتے ہیں، کنٹروورسی بٹوین می اینڈ یو ڈزنٹ میٹر. You must come to me, so I will give something that you want to take from me. Doesn't matter. اگر کچھ لینا چاہتے ہو آؤ، مفتی صاحب کو دے دیں گے چپے سے. دائرے سے دیں گے، بھائی کو خبر نہیں ہوگی. صوفیہ کا یہ طریقہ ہے، صوفیہ کا یہ طریقہ ہے. جو بھی صوفی ہوگا وہ دے گا آپ کو، اور دے کے آپ کو جو آپ کی حاجت کو پوری کر دے گا، اور بتائے گا نہیں، ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان نہیں کرے گا، کسی کو باہر نہیں کرے گا. اس لیے صوفیوں کے مشن پہ چلو اور صوفی بن کے رہو، محبت کا پیغام بانٹو اور محبت کے ساتھ رہو، آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہو اور مشن کو آگے بڑھاؤ. یہی ہمارا مشن ہے، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے. اسی مشن پہ ہم رہیں اور اسی پہ چلتے رہیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گے، سونا چمن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے خاکی پہ صرف سادہ کفن رہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب.